السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے سے یو ٹرن لے کر ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی ہے۔ کپتان نے فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ تجارت کی جائے گی، اور کل ہی ای سی سی نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سفارش کی منظوری دی، اور اس منظوری کے بعد وہ معاملہ جب کیبنٹ میں آیا تو وہیں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب نہیں، جب تک انڈیا کے ساتھ معاملات، وہ جو 5 اگست والا اقدام ہے وہ مودی واپس نہیں لیں گے، انڈیا واپس نہیں لے گا، تب تک جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ حالات معمول پر نہیں آ سکتے، تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ خود فیصلہ کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ تجارت کی جائے، میں بتاتا ہوں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر تجارت بھی ہیں۔ پاکستان میں جس شعبے کے جس قلمدان کا کوئی وزیر نہیں ہے، وہ قلمدان وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ صحت وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے، تجارت وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے، تو اور دوسری بھی کافی ساری ایسی وزارتیں ہیں جہاں معاونین رکھے ہوئے ہیں، یا جہاں فل فلیج وزیر نہیں ہیں، وہ جو وزارت ہوتی ہے وہ براہ راست وزیر اعظم صاحب کے وہ ویسے تو ساری کی ساری وزارتیں ظاہر وزیر اعظم نے ہی اپنا اختیار تقویض کیا ہوتا ہے، کابینہ ہوتی وزیر اعظم صاحب کے فیصلوں پر چلتی ہے، لیکن یہاں پر وزارت براہ راست وزیر اعظم صاحب خود دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے مشیر تجارت رکھا ہوا ہے رزاق داؤد صاحب کو۔ اب کل کیا ہوا تھا جی؟ کل یہ ہوا تھا کہ نو مولود وزیر خزانہ عمران خان صاحب نے ان کو بڑا جھٹکا دے دیا، ان کی تو ایسی تیسی پھر گئی نا کہ حماد اظہر صاحب نے بڑا فیصلہ کیا تھا اپنے طور پر، وہ آ کر انہوں نے جو پہلی میٹنگ کی تھی ای سی سی کی صدارت کی بطور وزیر خزانہ، پرسوں ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، کل انہوں نے وزارت سنبھالی اور وزارت کی ای سی سی کی صدارت کی، اور سب سے بڑا جو فیصلہ کیا وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے جو بھیجا ان کو، اس فیصلے سے پھر وزیر اعظم صاحب نے یو ٹرن لے لیا۔ اب حماد اظہر صاحب نے ای سی سی اقتصادی رابطہ کونسل کے اجلاس میں جو فیصلہ کیا تھا، باقی فیصلے اپنی جگہ، وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی انڈیا سے 5 لاکھ ٹن چینی اور جو ہے وہ کپاس اور دھاگا وہ منگوایا جائے گا، کیونکہ پاکستان میں اس کی شارٹیج ہے، اور بھارت انڈیا سے کیونکہ ہمیں قریب ہے تو وہ سستا پڑتا ہے ہمیں، دوسرے ملکوں سے اگر ہم کریں گے تو وہ ہوگا مہنگا، لہٰذا انڈیا کے ساتھ ہم اپنی جو تجارت ہے وہ بحال کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا۔ اب کیونکہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ وزارت تجارت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے، اور جو الفاظ ہیں میں کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں حماد اظہر صاحب کے، انہوں نے کہا کہ وزارت تجارت اور کامرس کی سفارش پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انڈیا سے تجارت بحال کی جا رہی ہے، اور ہم چینی اور کپاس اور دھاگا منگوائیں گے انڈیا سے، کیونکہ اس کی ہمیں یہاں شارٹیج ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور وزارت کون سی بتا رہے ہیں؟ وہ جو وزیر اعظم صاحب کے قلمدان جس کا وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے۔ اب مشیر تجارت رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ اپنے طور پر تو اتنا بڑا فیصلہ کر نہیں سکتے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب اس پر جیسے ہی کیا ہوتا ہے بھونچال آیا نا، کل جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ ہر طرف سے تنقید شروع ہو گئی۔ ایک تو تنقید جو ظاہر ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات، کشمیر کے کا معاملہ، اور اس سے ہٹ کر جو سب سے ظاہر یہ سارے معاملات امپورٹنٹ ہیں، لیکن ایک جو اہم نقطہ اور تھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے کسان کو تو رگڑا لگا رہے ہیں، اس کو تو کچھ ایک ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے، ایک پیسے کی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے، ایک سبسڈی جتنی ہے واپس لے رہے ہیں، اور آپ باہر سے کبھی گندم منگواتے ہیں تو اس پہ اربوں ڈالر خرچ کر لیتے ہیں، اور اب آپ جو ہے وہ انڈین کسان کی اگائی ہوئی کپاس اور اس کے اگائے ہوئے گنے سے چینی منگوا رہے ہیں، تو اپنا کسان تو پس جائے گا، اپنی زرعی معیشت تو بیٹھ جائے گی۔ یہ ساری تنقید، اور پلس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یاد کروایا جا رہا تھا کہ جناب آپ تو کہا کرتے تھے کہ مودی جو ہے وہ ہٹلر ہے۔ اس سے پہلے گو کہ وزیر اعظم صاحب نے مودی کے لیے دعائیں بھی کی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگر مودی سیکنڈ ٹینیور میں آ جاتے ہیں، دوسری ٹرم میں حکومت میں آ جاتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ان کو ظاہر تانے دیا گیا اپوزیشن کی طرف سے مسلسل کہ جناب آپ کے چہیتے، آپ کے لاڈلے جن کو آپ نے دعاؤں میں مانگا تھا وہ مودی آ گئے۔ اور اس کے بعد جب مودی نے 5 اگست والا کام کر دیا، کشمیر ہڑپ کر دیا، کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کر دیا، کشمیر کو ایک کھلی جیل میں بدل دیا، محاصرہ ہے کشمیر کا پچھلے 600-700 دنوں سے، اور وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے ہے وہ سارا کچھ، اور پاکستان
ظاہر ہے پاکستان کا جو معاملہ انڈیا کے ساتھ جس بنا پہ اٹکا رہتا ہے ہمیشہ، ورنہ نواز شریف صاحب نے بھی وہ لے کر آئے تھے واجپئی یہاں پر آ کر مینار پاکستان میں، انہوں نے پاکستان کو تسلیم بھی کیا تھا، اور یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی انڈین وزیر اعظم پاکستان آئے، اور وہ بھی انتہا پسند جماعت بی جے پی کا وزیر اعظم واجپئی وہ آئے پاکستان، اور انہوں نے آ کر مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کو نہ صرف تسلیم کیا، کیونکہ بی جے پی اکھنڈ بھارت والی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ جناب ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن بی جے پی کی وزیر اعظم جب آ کر بس پر سوار ہو کر آئیں اور آ کر لاہور میں مینار پاکستان جہاں پہ قرارداد پاکستان کی جو یادگار میں جو بنایا گیا، تو وہاں مینار پاکستان پر کھڑے ہو کے وہ پاکستان کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، تو وہ بھی مطلب اس کے باوجود بھی ہمارے حالات نارمل نہیں ہوئے، کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ انڈیا اس پر بات کرنے کو تیار نہیں کسی بھی صورت میں، جب بھی بات کرے تو انڈیا کشمیر کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، اور ہمارے جو مذاکرات ہیں دو طرفہ وہ خراب ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں یا رڑتے رہتے ہیں، اور خطہ جو ہے وہ ہمیشہ جنگ کے اس پہ تلوار کے نیچے جنگ کے خوف میں چل رہا ہے، اور غربت ہے کہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ دونوں ممالک جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو دونوں ممالک جو اپنا زیادہ تر سرمایہ وہ خرچ کرتے ہیں دفاع پر۔ تو بہرحال وہ تب بھی جب مودی آئے تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود اب پھر اس کے بعد جب یہ مودی آئے کہہ رہا ہوں واجپئی صاحب جب آئے تب بھی مسئلہ وہیں کا وہیں رہا، اس کے بعد حالات ہمارے کبھی مشرف کے دور میں ٹھنڈے کبھی گرم، یہ سارا کچھ چلتا رہا، لیکن اب مودی کے آنے کے بعد تو حالات بالکل خراب ہو گئے، وہاں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں کشمیر کے علاوہ بھی، اور وہاں پر وہ جو انہوں نے عجیب و غریب قسم کے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ انڈیا میں آ کے شہریت نہیں لے سکتا، عجیب و غریب قسم کی ایک وہاں پر الگ سے ایجیٹیشن چل رہی ہے، پوری دنیا نے دیکھا پچھلے سال جو کچھ ہوا وہاں کے تعلیمی اداروں میں ہوا، وہاں میں کی ریاستوں میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، سب کچھ کے باوجود یہ سارا کچھ وہیں کا وہیں تھا جس پر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی ہٹلر ہیں۔ تو یہ کل جب فیصلہ کرتے وقت کیا یہ بھول گئے تھے کہ مودی ہٹلر ہیں؟ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا وزارت خزانہ وزیر خزانہ کی صدارت میں ای سی سی میں، اور اس سے پہلے وزیر اعظم کی جو وزارت ہے تجارت والی وہ جب سفارشات بھیج رہی تھی، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ بھول گئے تھے کہ مسئلہ کشمیر ہم دونوں ممالک کے درمیان موجود ہے؟ کیا یہ بات حماد اظہر صاحب کو پتہ نہیں تھی؟ عمران خان صاحب بھلکڑ ہے وہ بھول جاتے ہوتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب کو پتہ نہیں تھی کہ بھائی انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ کشمیر کی شرط عائد کی ہے، تو انہوں نے پریس کانفرنس کر کے فیصلہ بھی کر دیا۔ چلیں اگر یہ سارا کچھ ان کو پتہ نہیں تھا تو کل سارا دن جیسے ہی وہ اعلان ہوا اس کے بعد پوری کی پوری حکومت خاموش کیوں رہی؟ اور صبح اٹھتے ہی جو وزیر انسانی حقوق ہیں شیری مزاری صاحبہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا۔ کل سارا دن چپ تھے، اور ٹی وی ٹاک شوز بھی ہوتے رہے، ہر طرف جو تنقید ہوتی رہی اس کو دفاع بھی کرتے رہے حکومت کے وزیر یا جن کا جو موقف تھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ سفارش ہے، سب جو ہے اس کو لے کر چلتے رہے۔ صبح اٹھ کر شیری مزاری صاحبہ کا ٹویٹ آتا ہے 9:40 پہ، وہ یہ فرماتی ہیں کہ جناب ای سی سی کا جو فیصلہ ہے وہ کابینہ، اس کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری ہوتی ہے، یہ کہہ رہی ریکارڈ کے لیے انہوں نے لکھا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ مانا جاتا ہے، یعنی ای سی سی کے فیصلے کو جب کابینہ منظور کرے تو اس کے بعد اس کو فیصلہ مانا جائے گا، اور اب ای سی سی کا فیصلہ کابینہ میں رکھا جائے گا، بشمول ای سی سی کے فیصلے کابینہ میں رکھے جائیں گے بشمول بھارت کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ تجارت شروع کرنے کے، بحال کرنے کے فیصلے سمیت۔ اور اس کے بعد پھر وہ شام کو دوسرا ٹویٹ کرتی ہیں کہ آج کابینہ نے واضح کر دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی تجارت نہیں ہوگی، پی ایم نے واضح کر دیا کہ انڈیا کے ساتھ 5 اگست کا اقدام واپس لینے تک تعلقات نارملائز نہیں ہوں گے، معمول پر نہیں آئیں گے۔ یعنی کل سارا دن چپ، اس کے بعد صبح یہ ٹویٹ کرتی ہیں، اس کے بعد جب کابینہ کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے تو اندر سے کچھ خبریں آتی ہیں، اور پھر اچانک اندر سے شیخ رشید صاحب آ جاتے ہیں، اور وہ آ کر میڈیا کو بتاتے ہیں کہ جناب وہ جو ای سی سی کا فیصلہ تھا نا وہ کابینہ نے مسترد کر دیا ہے انڈیا کے ساتھ تجارت والا۔ اب یہ کنفیوژن جو ہے اتنی بڑی کنفیوژن حکومت کے اندر، اور وہ بھی اتنے حساس معاملے پر، یعنی انڈیا پاکستان کا جتنا بڑا دشمن ہے اس سے کہیں زیادہ حساس معاملہ بھی ہے، ظاہر ہے اس کے متعلق ہمیں فیصلہ کرتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، اور پھر جب فیصلہ کر لیں تو اس فیصلے کو کہ جو اثرات بھی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھنے ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے آگے کیسے بڑھا جائے۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اپنی وزارت فیصلہ کرتی ہے، آگے بال بھیج دیتی ہے اپنا ای سی سی میں، ای سی سی منظور کر دیتی ہے، تو وزیر اعظم صاحب کو یاد آتا ہے
انڈیا نے تو کشمیر پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اب جب تک انڈیا 5 اگست کا فیصلہ واپس نہیں لیتا تب تک تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے. کیا مذاق ہے یہ. اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو کبھی کبھی سامنے آتے ہیں آج کل، ویسے بھی ان کی وہ میں گزارش کرتا ہوں نا کہ شاہ جی کی جو ہے پچھلے دنوں ویسے دوشنبے بھی گئے ہوئے تھے کسی کانفرنس میں، لیکن شاہ جی کی جو ہے ساری کی ساری سفارتکاری وہ ملتان سے عمر کوٹ تک ہے، ملتان سے تھر تک ہے یا سانگڑ تک ہے. تو بہرحال تو شاہ جی بھی بعد میں آتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا نہیں، ہر کابینہ کے اجلاس کے متعلق اس طرح ہوتا نہیں، لیکن شاہ جی بھی اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو کابینہ میں یہ معاملہ جو ہے زیر غور آیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک 5 اگست 2019 کا یک طرفہ اقدام جو ہے مودی صاحب وہ واپس نہیں لیتے، اس پر نظر ثانی نہیں کرتے، تب تک تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے. اور یہ متفقہ رائے کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کل جس وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی اب اتفاق کر گئے. یعنی اس کنفیوژن کا عالم جو ہے اس حکومت کا وہ یہ ہے. اب سوچیں کہ یہ حکومت کس طرح کی سفارتکاری کر رہی ہے، کس طرح کے فیصلے کر رہی ہے، داخلی اور خارجی امور کو کیسے دیکھ رہی ہوگی، کرونا کے معاملات پر کیا فیصلے کر رہی ہوگی. ویسے ویکسین کے معاملات بھی ابھی تک آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لاک ڈاؤن کے معاملات کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ والا معاملہ خارجہ کے امور، ویسے بھی آپ کو پتہ تو ہے کہ جو سعودیہ کے ساتھ کیا کیا تھا، ایک بیان جاری کر کے سعودیہ کو الگ سے ناراض کر دیا، باقی ممالک مطلب کوئی بھی چائنا الگ سے ناراض پھر رہا ہے ہم سے. اور مطلب اس طرح کی سفارتکاری ہے کہ نہ دشمن مطلب نہ دوست اپنے ساتھ ہے، نہ دشمن تو اپنے ساتھ تھے بھی نہیں. تو اب دشمن کے متعلق بھی ایک فیصلہ کیا تو مطلب ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن پاکستان اپنے جو حکومت ہے اپنی سفارتکاری اپنے فیصلے ذرا سوچ سمجھ کر کرے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تجارت نہ ہو، تجارت سے ہی امن نکلتا ہے، لیکن پہلے سوچو تو صحیح بھائی فیصلہ کرنا کیا ہے. کنفیوژن اتنی زیادہ کنفیوژن حکومت کے اندر، اور جو حکومت اتنی زیادہ کنفیوزڈ ہو تو پھر سوچ لیں کہ حکومت ہے بھی کہ نہیں یا کہیں اور سے آ رہا ہے. کیونکہ شیخ رشید صاحب نے جس طرح دوڑ کر آ کر یہ اعلان کیا تھا کہ جناب وہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی، تو کہیں یہ تو نہیں گڑبڑ کہ صفحہ آگے پیچھے ہے. وہ جو صفحہ 1 ہوتا تھا انڈیا کے معاملے پہ وہ صفحہ ہمیشہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. نواز شریف صاحب کے ساتھ یہی ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بینظیر صاحبہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو صفحہ آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک صفحے والے تھے، تو ایک صفحے والے تو کم از کم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. یعنی عمران خان صاحب وہ اتنے کنفیوز کیوں ہیں، اتنی کنفیوز پالیسیز کیوں چلا رہے ہیں. چلیں جی اب اس ویڈیو میں سوال جواب ہوتے ہیں. سوال جواب سے مطلب کہ جو ہمارے چاہنے والے دیکھنے والے ان کی کچھ باتیں ہوتی ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں، سوال ہوتے ہیں، آرا ہوتی ہے، ان پر بات کرنی ہوتی ہے. تو عبدالکریم بلہاری صاحب ہیں، یہ ریگولر کمنٹ کرتے ہیں جی بلہاری صاحب. وہ کہتے ہیں اللہ مریم نواز صاحبہ کو صحتیاب کرے، لیکن کیا مریم نواز ملک سے باہر جائیں گی؟ اور اگر باہر جاتی ہیں تو مسلم لیگ نون کی قیادت شہباز اور حمزہ کے ہاتھ میں آ جائے گی، تو کیا مریم نواز گروپ کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں جی ایک چیز طے ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر 2 آرا، 2 خیالات، 2 طرح کے آرا پائی جاتی ہیں. نظریہ ایک ہی ہے مسلم لیگ نون کا. عمل درآمد کے لیے نواز شریف صاحب کا راستہ ایک ہے، شہباز شریف صاحب کا راستہ ایک ہے، لیکن فیصلہ وہ ہوتا ہے جو نواز شریف صاحب کرتے ہیں، پھر مریم صاحبہ نے بھی اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور شہباز شریف صاحب نے بھی اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. یہ ماضی قریب اور ماضی بعید میں مسلم لیگ نون جب سے بنی ہے تب سے یہی نظر آیا، اختلاف ہونے کے باوجود، لیکن فیصلہ نواز شریف صاحب کا چلتا ہے. پہلے بھی مریم صاحبہ اور میاں صاحب دونوں باہر تھے تو پیچھے نون لیگ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس تھی، لیکن فیصلے نواز شریف صاحب کے چلتے تھے. نواز شریف صاحب کے فیصلے کے مطابق اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے مفاہمت پر چل رہی تھی. اب بھی اگر مریم صاحبہ اول تو باہر جانے کا ان کا کوئی امکان نہیں ہے، اگر چلی بھی جاتی ہیں تو فیصلے نواز شریف صاحب کے چلیں گے. نواز شریف صاحب کہیں گے کہ مزاحمت کرنی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے الگ بات ہے، لیکن وہ اس کے خلاف نہیں جائیں گے. اگر نواز شریف صاحب نے کہنا ہے کہ ٹھنڈے ٹھار مسلم لیگ چاہیے تو پھر شہباز شریف صاحب کو وارے میں ہوگی، وہ چلائیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر ان کے لیے قابل قبول نہ ہو. جب تک نواز شریف کے ہاتھ میں ہیں معاملات تب تک تو ایسے ہی چلنا ہے. وارث علی ہیرو صاحب ہیں جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مریم نواز کو باہر بھیجنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے اور وہ بھی نواز شریف کی طرح واپس نہیں آئیں گی. یہ جو پہلے میں نے ولاگ کیا تھا نا جس میں نے بتایا تھا کہ مریم صاحبہ کو تھائرائڈ کا ایشو ہے، ان کی کتنی پرانی تکلیف ہے ان کو اس کی، اور وہ کہاں علاج کروانا چاہتی تھی کیسے نہیں ہوا، اس میں اور اب کیا وہ باہر جائیں گی یہ سوال تھا، اس کا میں نے جواب دیا تھا. اس میں یہ بات کر رہے ہیں
اس کے متعلق یہ بات کریں کہ سارا کچھ ان کی باہر بھیجنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو ہیرو صاحب بات یہ ہے وارث صاحب کہ کسی کی بیماری ہو اور اس کے متعلق کوئی اس طرح کا شک نہ ہو, اگر مریم صاحبہ جاتی ہیں باہر علاج کروانے تو یہ ان کا حق ہے. عدالت نے ان کی سزا معطل کی ہوئی ہے, وہ آزاد شہری ہیں. ECL میں کسی بھی شہری کو رکھنا آمرانہ اقدام ہے. وہ اگر چاہتی ہیں کہ وہ علاج اپنا دنیا کے کسی ملک سے کروائیں, وہ اپنے جو ان کا ذاتی ہاسپٹل ہے وہاں سے کروائیں, وہ شوکت خانم سے, یا اللہ معاف کرے ان کو اس طرح کا تو نہیں ہے, وہ کسی بھی اسپتال سے وہ کروانا چاہیں دنیا کے, تو وہ آزاد شہری کے طور پہ وہ کر سکتی ہیں. اب اس میں شکوں کو شبہات ڈھونڈنا یہ غلط ہے. یہ تو حکومت کی طرف دیکھنا چاہیے نا کہ حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر کس حد تک اترتی ہے. تو پھر جب حکومت انتقامی کارروائیوں پر اترتی ہے اور پھر جیل میں بیٹھے قیدی کے پلیٹلیٹس اچانک کم ہوتے جائیں تو ظاہر شک تو ہوتا ہے نا کہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ہوئی ہے ان کی زندگی کے خلاف. تو ایسے لوگوں کو تو بہرحال اپنی زندگیاں محفوظ کرنی چاہیے, لیکن بطور شہری, آزاد شہری, مریم نواز صاحبہ کا حق ہے, ان کی وہ ان کو ایک مسئلہ ہے صحت کا, وہ جہاں مرضی چاہے علاج کروائیں, اور اس کو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ان اے سینس کہ بھائی اگر وہ باہر جانا چاہتی ہیں تو ان کا نام ECL سے نکال دیں. اگر ان کا عدالت میں معاملہ ہے تو حکومت عدالت میں اس کو کانٹیسٹ کرے. سادہ سا معاملہ ہے, اس میں شکوں کو شبہات پیدا کرنے کی کہ شاید ان کی بیماری اس لیے ہے کہ وہ باہر جانا چاہ رہی ہیں, یہ مناسب بات نہیں ہے. عاشق ملک صاحب ہیں جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بدقسمتی سے ایک کسان ہوں, 60 سال عمر ہے, جب سے ہوش سنبھالا ہے اتنے برے حالات کسان کے نہیں دیکھے. کسان تو برباد ہو گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے بددعائیں دینے کے, اور بددعائیں دینے کے دن رات بددعائیں دے رہے ہیں. کبھی تو خدا سنے گا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے غریب کسان کی بات کی. لگتا ہے کہ جی عاشق ملک صاحب آپ کی بددعائیں لگی ہیں کہ اس حکومت سے فیصلے نہیں ہوتے. اس حکومت نے کسانوں کی تو واٹ لگا دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کسان تو کہیں کا نہیں اس حکومت نے چھوڑا نہ یہ سپورٹ پرائس رکھنے کو تیار ہیں. یوریا ان کے آتے ہی آسمان پہ چلا گیا, ہر چیز, بجلی آسمان پہ چلی گئی, ڈیزل آسمان پہ چلا گیا. اب یوریا, بجلی, ڈیزل اگر آسمان پہ ہو تو کسان بیچارہ تو رل گیا نا. ان کا ٹریکٹر کسان کا ڈیزل پہ چلے, کسان کا ٹیوب ویل ڈیزل پہ چلے, کسان کی فصل کو یوریا چاہیے, کسان کی فصل کو زرعی وہ جو انپٹس ہوتی ہیں, ادویات ہوتی ہیں وہ چاہیے, زرعی مداخل جس کو کہتے ہیں, وہ سارے کے سارے مہنگے ہو گئے. ان کی قیمتیں 200-400 گنا بڑھ گئی ہیں, 200-400% بڑھ گئی ہیں. تو ظاہر ہے کسان تو بیچارہ اس حکومت میں رل گیا ہے, اور یہ جو فیصلے کرنے کے قابل بھی نہیں رہی. ایک دن کہتے ہیں کہ ہم نے چینی منگوانی ہے, ایک دن کہتے ہیں کہ ہم نے گندم منگوانی ہے, اور ایک دن کہتے ہیں ہم نے کپاس منگوانی ہے, اور پھر کوئی بھی فیصلہ ان کے نہیں حق میں جا رہا, اور کوئی حالات ان سے کنٹرول میں نہیں آ رہے. بددعاؤں میں اثر تو ہوتا ہے, اور غریب کسانوں کی بددعا, جو کسان جو لوگوں کے لیے روٹی اگاتے ہیں, سردی, گرمی, بارش, طوفان, اور ان کی فصلیں جو ہیں, ان کی فصلوں کی ہر چیز کی انشورنس ہے. پاکستان میں کسان کی فصل کی انشورنس نہیں ہے. سیلاب آتا ہے, بیچارے کی سارے 6 ماہ کی کیا کرایہ جو پانی میں بہہ جاتا ہے, اور بارش ہوتی ہے تو سارا کچھ تباہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی بیماری پڑ جائے, اور اگر وہ مکڑ جو ہم کہتے ہیں سندھی میں, اور ٹڈی دل جو ہے وہ آ جائے تو وہ کھا جائے تو بھی کسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو اس کسان کی جو سب کے لیے اناج اگاتا ہے, سب کے لیے خوراک اگاتا ہے, اس کی بددعا تو لگتی ہوگی حکومت کو. اور آج کل جو حکومت کے حالات ہیں نا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عاشق صاحب آپ لوگوں کی بددعاؤں کی وجہ سے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.